معاشرے میں زنا بہت زیادہ تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ مسلم معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں زنا کا پھیلنا بہت خطرناک ہے۔ زنا کے 100 سے زیادہ بڑے اسباب ہیں اور زنا ختم کرنے کے، کم کرنے کے 14 حل ہیں۔ آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے۔ کل ہم نے عوامی سروے کروایا تھا، فیس بک پر ایک پوسٹ لکھی تھی کہ زنا معاشرے میں تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے، اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے۔ 1000 سے زائد فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، یوٹیوب پر، اسٹیٹس پر لوگوں نے بتایا کہ زنا پھیلنے کے یہ بڑے اسباب ہیں۔ ان سب کو ہم نے جمع کیا۔ ان سے پہلے یہ جانیں کہ اگر معاشرے میں زنا پھیل رہا ہے تو اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ زنا جیسے بڑے خطرناک گناہ کی اہمیت نوجوانوں کے دلوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ زنا ایسی گندی بیماری ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ ہر معاشرے میں، ہر قوم میں، ہر مذہب میں ناجائز رہا ہے اور بڑا گناہ شمار ہوتا رہا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی زنا کو بہت بری چیز سمجھا جاتا تھا، اور دین اسلام میں جو بڑے بڑے گناہ شمار کیے گئے ہیں، بڑے بڑے گناہ، ان میں سے ایک زنا بھی ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کہا گیا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا کے قریب بھی نہ بھٹکو، یہ بہت بڑی بے حیائی کا سبب ہے۔ قرآن کی دوسری آیت ہے إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ فحاشی، عریانی اور بے حیائی کا چرچا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک قسم کا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اب کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف محافل میں، جب سے مخلوط محافل شروع ہوئی ہیں، مخلوط نظام تعلیم ہے اور بے حیائی قسم کے ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، اس وقت سے لے کے نوجوانوں میں، خصوصاً کزنوں میں، آپس میں جن کے ساتھ پردہ ہے لیکن وہ پردہ نہیں کرتے، کسی کو شک بھی نہیں ہوتا۔ گزشتہ سال میرے پاس کوئی 8 سے 10 نوجوان آئے جنہوں نے کہا کہ ہم سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، کیا کریں؟ ہم نے کہا توبہ کرو۔ جب میں نے پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہوا، جو انہوں نے اسباب بتائے، اللہ تعالی ہم سب کو ان سے بچائے۔ کرنا کیا چاہیے؟ بڑے بڑے اسباب کیا ہیں؟ پہلے ہم اس پر بات کریں گے بڑے اسباب کیا ہے، پھر اس کے حل کی طرف آئیں گے۔ ایک بڑا سبب مخلوط تعلیم ہے۔ جب لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھتی ہیں، بے حجابانہ گفتگو کرتے ہیں، پھر ہنسی مذاق ہونے لگتا ہے اور کھل جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی دعوت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے ہیں، اور تنہائی میں جب ایک نوجوان ہوگا، ایک نوجوان لڑکی ہوگی، تو اپنے پر کیسے صبر کر سکیں گے وہ؟ نمبر 2 سبب مخلوط مجالس اور محافل ہیں۔ تیسرا بڑا سبب انڈین فلمیں ہیں۔ چوتھا بڑا سبب پاکستانی ڈرامے ہیں۔ کسی بھی ٹی وی چینل کے ڈراموں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جن سے ایک پردہ ہوتا ہے، بے حجابانہ ان سے ملاقات ہو رہی ہے۔ مفتی رشید احمد صاحب نے شرعی پردے کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے، شرعی پردہ، اور کن کن سے شرعی پردہ، اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ جو لوگ اس پر آج کے زمانے میں عمل کریں گے وہ بے حیائی، فحاشی، عریانی، زنا، بدکاری سے بچ سکیں گے، اور جو اس پر عمل نہیں کرے گا اس کو اللہ بچائے، اللہ بچائے، اس میں مبتلا ہونے کا شدید ترین خطرہ ہے۔ ایک بڑا سبب شادی نہ ہونا ہے، شادی میں تاخیر ہونا ہے۔
نوجوان جب 18 سے 25 سال کا ہوتا ہے تو اس میں جنسی جذبات عروج پر ہوتے ہیں، لیکن آج کل معاشرے میں نوجوانوں کی شادیاں ہو رہی ہیں 25 سال 30 سال 35 سال میں. تو ایسے میں جیسے کہتے ہیں نا کہ خطرناک قسم کی کھانے کی بھوک ہے، کھانے کی خطرناک قسم کی بھوک کے بعد جنس کی خطرناک قسم کی بھوک ہے. یہ ایک جذبات ہے ہر انسان میں، نوجوان میں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس میں جنسی جذبات ہوتے ہیں. اس کو اگر جائز طریقے سے پورا کیا جائے تو گناہوں سے انسان بچ سکتا ہے. تو ہندوانہ شادی میں ہندوانہ رسم و رواج ایک بڑی رکاوٹ ہے. اسی طرح شرعی پردہ نہ کرنا، بے حجابانہ ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، ایک دوسرے کے گھروں میں جانا، کزن کا آپس میں ملنا، کہا جاتا ہے یہ تو کزن ہے، ہماری کزن ہے، ہمارا کزن ہے، ان سے کیا پردہ، یہ تو خالہ کا بیٹا ہے، ماموں کی بیٹی ہے، ان سے کیا پردہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پردہ کرا. جن سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے ان سے پردہ ضروری ہے. جب جن گھرانوں کے اندر، جن قبائل کے اندر، جن معاشروں کے اندر پردہ ہوتا ہے اور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آپس میں نہیں ملتے، وہاں پر فحاشی، عریانی، بدکاری، زنا جیسے گناہ نہیں ہوتے. نوجوان اس سے بچے ہوئے پاکیزہ زندگیاں گزار رہے ہیں. اب آتے ہیں حل کی طرف. حل کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ مخلوط نظام تعلیم ختم ہونا چاہیے. لڑکوں کے الگ اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں ہونی چاہیے، لڑکیوں کے الگ اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں ہونی چاہیے. جب تک مخلوط نظام تعلیم فحاشی عریانی جاری رہے گی. نمبر 2، گندی فلمیں اور فحش ڈراموں پر پابندی ہونی چاہیے. انٹرٹینمنٹ کے نام پر، مذاق کے نام پر جو ڈرامے چل رہے ہیں، ایک طرف نوجوان لڑکے بیٹھے ہیں، اس کے ساتھ لڑکیاں بیٹھی ہیں، زومانہ قسم کے جملے کسے جا رہے ہیں اور اسی پر پھر بعد میں تبصرے ہوتے ہیں. لڑکے پر جملے کسے جا رہے ہیں، لڑکیوں پر جملے کسے جا رہے ہیں، تو اس سے ایک آزادانہ ماحول ملتا ہے. تو گندی فلمیں اور فحش ڈراموں پر پابندی ہونی چاہیے. نمبر 4، نکاح کو آسان بنائیں. نکاح کی 2 مجلسیں ہونی چاہیے. نکاح کی مجلس جو جامع مسجد میں ہو، اور ولیمہ ہونا چاہیے. مسنون ولیمہ جتنوں کے انسان کھانا کھلا سکتا ہے وہ آسانی سے کروائے. اور 20 سال جب لڑکا ہو یا لڑکی 20 سال عمر ہو جائے اس کی شادی کر دینی چاہیے. انسان کا جو شادی کا جنس کا عروج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 20 سال 22 سال. اس میں اگر آپ حلال نکاح کو آپ جب مشکل کریں گے زنا آسان ہو جائے گا. جب آپ نکاح کو آسان کریں گے تو زنا خود بخود مشکل ہو جائے گا. تو آپ کو چاہیے آپ نکاح کو آسان کریں، خواہ لڑکے والے ہو یا لڑکے والی ہو، لڑکی والے لوگ ہوں، نکاح کو آسان بنانا چاہیے. بچوں کی جلد شادی کروائے. میں نے شروع میں جیسے آپ کو کہا کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ بچو، بھٹکو، ایسے کام بھی نہ کرو جو زنا کی طرف لے جانے والا سبب بنے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب دنیا اور آخرت میں موجود ہے. زنا کے 100 بڑے اسباب ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ پوری ایک سیریز چلائیں گے جو زنا کے بڑے بڑے اسباب ہیں. اور اس کے جو حل ہے وہ 14 بڑے حل ہے کہ انسان زنا جیسے بڑے گناہ سے بچ سکتا ہے. تو یہ آج اس کی سیریز کی پہلی ویڈیو ہے. پھر دوسری ویڈیو، تیسری ویڈیو، اس طرح مختلف ویڈیوز بنائیں گے اور مختلف نوجوانوں کے انٹرویوز کریں گے، اہل علم کے انٹرویوز کریں گے، اور اسی طرح معاشرے کی جو سماجی شخصیات ہیں، جو خیر خواہی چاہنے والی ہے، معاشرے کی بھلائی چاہنے والے، ان کے بھی انٹرویو کریں گے. لیکن آج سے آپ نے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے یہ 2-3 کام لازمی کرنے ہیں. نمبر 1، جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر مخلوط مجالس، محافل، مخلوط نظام تعلیم کا بائیکاٹ کریں. پردے کو رواج دیں، حجاب کو رواج دیں. نوجوان لڑکے لڑکیاں جن سے پردہ ہے ان کو ایک ساتھ مجلس میں جمع نہ کریں.
کزن جو ہوتی ہیں ان کا آپس میں پردہ کروائیں۔ والدین کو اس میں سب سے اہم کردار ادا کرنے چاہیے۔ آپ کے گھر میں آپ کی بیٹیاں ہیں، ایسے لڑکے کو گھر کے اندر نہ آنے دیں، بیٹھک تک محدود کریں جن سے ان کا پردہ ہے۔ اسی طرح جب آپ کے بچے جوان ہو جائیں تو شادی کی فکر کریں۔ بالغ ہونے کے بعد خواہ بچہ ہو یا بچی، آپ کوشش کریں کہ جلد سے جلد شادی ہو جائے اور رسم و رواج کا خاتمہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، گناہوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔